چوتھا پارہ سورہ نساء آیت نمبر 9 سے 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ اللہ کے نام سے شروع، جو نہایت مہربان رحمت والا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور وہ لوگ ڈریں جو اگر اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑتے تو ان کے بارے میں کیسے اندیشوں کا شکار ہوتے۔ انہیں چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور درست بات کہیں۔ یتیموں کے سرپرستوں کو فرمایا جا رہا ہے کہ وہ یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈریں اور ان کی یہ سمجھ کر پرورش کریں کہ اگر ہمارے بچے یتیم رہ جائیں اور کوئی دوسرا ان کی پرورش کرے تو وہ کیسی پرورش چاہتے ہیں، تو ایسی ہی پرورش وہ دوسرے کے یتیموں کی کریں۔ یہ آیت کریمہ اخلاق کی بہترین تعلیم ہے۔ ہمیشہ دوسروں کے ساتھ وہ معاملہ کرنا چاہیے جو اپنے ساتھ پسند ہے، اور جو اپنے لیے پسند نہ ہو وہ دوسروں کے لیے پسند نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث پاک میں بھی فرمایا گیا کہ تم میں کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ لہٰذا یتیموں کے سرپرستوں کو چاہیے کہ وہ یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈریں اور ان سے اچھی اور صحیح بات کہیں۔ مثلا یہ کہ تم فکر نہ کرو، ہم بھی تمہارے باپ جیسے ہیں، تمہیں پریشانی نہیں آنے دیں گے۔ ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے ہیں اور عنقریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ اس سے پہلی آیات میں یتیموں کا مال ناحق کھانے سے منع کیا گیا، اور اس آیت میں یتیموں کا مال ناحق کھانے پر سخت وعید بیان کی گئی ہے، اور یہ سب یتیموں پر اللہ کی رحمت ہے کیونکہ وہ انتہائی کمزور اور عاجز ہونے کی وجہ سے اللہ کے مزید لطف و کرم کے حقدار تھے۔ اس آیت میں جو یہ ارشاد فرمایا گیا کہ وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ یتیموں کا مال ناحق کھانا گویا آگ کھانا ہے، کیونکہ یہ مال کھانا جہنم کی آگ کے عذاب کا سبب ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی یتیموں کا مال ناحق کھانے پر کثیر وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سے 3 وعیدیں یہ ہیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک قوم اپنی قبروں سے اس طرح اٹھائی جائے گی کہ ان کے منہوں سے آگ نکل رہی ہوگی۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا کیا تم نے اللہ کے اس فرمان کو نہیں دیکھا، ان الذین یاکلون اموال الیتیم ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور عنقریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے معراج کی رات ایسی قوم دیکھی جن کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹوں کی طرح تھے، اور ان پر ایسے لوگ مقرر تھے جو ان کے ہونٹوں کو پکڑتے پھر ان کے منہوں میں آگ کے پتھر ڈالتے جو ان کے پیچھے سے نکل جاتے۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 شخص ایسے ہیں جنہیں جنت میں داخل نہ کرنا اور اس کی نعمتیں نہ چکھانا اللہ پر حق ہے۔ پہلا شراب کا عادی، دوسرا سود کھانے والا، تیسرا ناحق یتیم کا مال کھانے والا، اور چوتھا والدین کا نافرمان۔ یتیم کا مال ناحق کھانا کبیرہ گناہ ہے، سخت حرام ہے۔ قرآن پاک میں نہایت شدت کے ساتھ اس کے حرام ہونے کا بیان کیا گیا ہے۔ افسوس کہ لوگ اس میں بھی پرواہ نہیں کرتے۔ عموماً یتیم بچے اپنے تایا چچا وغیرہ کے ظلم و ستم کے شکار ہوتے ہیں، انہیں اس حوالے سے غور کرنا چاہیے۔ یہاں ایک اور اہم مسئلے کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے، وہ یہ کہ یتیم کا مال کھانے کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی باقاعدہ کسی بری نیت سے کھائے تو ہی حرام ہے، بلکہ کئی اس کی صورتیں ایسی ہیں کہ آدمی کو حرام کا علم بھی نہیں ہوتا اور وہ یتیموں کا مال کھانے کے حرام فعل میں ملوث ہو جاتا ہے۔ جیسے جب میت کے
ورثاء میں کوئی یتیم ہے تو اس کے مال سے یا اس کے مال سمیت مشترکہ مال سے فاتحہ کر دینا، تیجہ وغیرہ کر دینا، کہ اس میں یتیم کا حق شامل ہے۔ لہٰذا یہ کھانے صرف فقراء کے لیے بنائے جائیں اور صرف بالغ موجود ورثاء کے مال سے تیار کیے جائیں، ورنہ جو بھی جانتے ہوئے یتیم کا مال کھائے گا وہ دوزخ کی آگ میں جائے گا، دوزخ کی آگ کھائے گا، اور قیامت میں اس کے منہ سے دھواں نکلے گا۔ اگر کہیں ہمیں معلوم ہو کہ جس جنازے میں ہم جا رہے ہیں اور اس کے بعد ویسے جو کھانا دیا جاتا ہے وہ تو کھانا ہی نہیں چاہیے، وہ دینا بھی اور کھانا بھی ناجائز ہے، اور اگر وہاں کسی یتیم کا حصہ بھی شامل ہو اس کھانے کے اندر، اس کے وارثوں کہتے ہیں اس کے مال میں سے ہم کر رہے ہیں، اب اس مال میں یتیموں کا حصہ ہے، اور یتیم اگر اجازت بھی دے دے نا کہ ٹھیک ہے میری طرف سے یہ کھانا کر لیں، میری طرف سے اسے ڈالیں، تو اس کی اجازت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا وہ اجازت دے نہیں سکتا، نابالغ ہے۔ اس لیے بہت احتیاط کرنی چاہیے، جہاں کسی کھانے کے اندر کسی یتیم کا حصہ شامل ہے، بے شک وہ یتیم اجازت بھی دے تو بھی وہ نہیں کھا سکتے وہ کھانا۔ جس کے زیر سایہ کوئی یتیم ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اس یتیم کی اچھی پرورش کرے۔ احادیث میں یتیم کی اچھی پرورش کرنے کے بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت سہل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، شہادت کی اور ساتھ والی انگلی ملا کر فرمایا کہ جنت میں ہم اکٹھے ہوں گے۔ کتنی فضیلت ہے زندگی میں، اللہ نے توفیق دی ہو تو کسی یتیم کی پرورش کر لینی چاہیے، آقا کا قرب نصیب ہو جائے گا جنت میں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مسلمانوں کے کسی یتیم بچے کے کھانے پینے کی ذمہ داری لی، اللہ عز و جل اسے جنت میں داخل فرمائے گا، مگر یہ کہ وہ ایسا گناہ کرے جس کی معافی نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے گھروں میں سب سے اچھا گھر وہ ہے کہ جس میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور مسلمانوں کے گھروں میں سے سب سے برا گھر وہ ہے جس میں یتیم سے برا سلوک کیا جائے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے یتیم کے سر پر اللہ کی رضا کے لیے ہاتھ رکھا تو اس کے لیے ہر بال کے بدلے جن پر اس کا ہاتھ گزرا اس کے لیے نیکیاں ہیں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین وَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريدة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم۔ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے، بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر ہے، پھر اگر صرف لڑکیاں ہوں اگرچہ 2 سے اوپر ان کے لیے ترکے کا 2/3 حصہ ہوگا، اور اگر ایک لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا حصہ ہے، اور اگر میت کی اولاد ہو
میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے ترکے سے چھٹا حصہ ہوگا۔ پھر اگر میت کی اولاد نہ ہو اور ماں باپ چھوڑے تو ماں کے لیے تہائی حصہ ہے۔ پھر اگر اس میت کے کئی بہن بھائی ہوں تو ماں کا حصہ چھٹا ہوگا۔ یہ سب احکام اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد ہوں گے جو فوت ہونے والا کر گیا، اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہوں گے۔ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، تمہیں معلوم نہیں کہ ان میں کون تمہیں زیادہ نفع دے گا؟ یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حصہ ہے۔ بے شک اللہ بڑے علم والا، حکمت والا ہے۔ اور تمہاری بیویاں جو مال چھوڑ جائیں، اگر ان کی اولاد نہ ہو تو اس میں سے تمہارے لیے آدھا حصہ ہے۔ پھر اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے ترکے میں سے تمہارے لیے چوتھائی حصہ ہے۔ یہ حصے اس وصیت کے بعد ہوں گے جو انہوں نے کی ہو، اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہوں گے۔ اور اگر تمہارے اولاد نہ ہو تو تمہارے ترکہ میں سے عورتوں کے لیے چوتھائی حصہ ہے۔ پھر اگر تمہاری اولاد ہو تو ان کا تمہارے ترکہ میں سے آٹھواں حصہ ہے۔ یہ حصے وصیت کے بعد ہوں گے جو وصیت تم کر جاؤ، اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہوں گے۔ اور اگر کسی ایسے مرد یا عورت کا ترکہ تقسیم کیا جانا ہو جس نے ماں باپ اور اولاد میں سے کوئی نہ چھوڑا، اور صرف ماں کی طرف سے اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو، ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہوگا۔ پھر اگر وہ ماں کی طرف والے بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں تو سب تہائی میں شریک ہوں گے۔ یہ دونوں صورتیں بھی میت کی اس وصیت اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہوں گی جس وصیت میں اس نے ورثاء کو نقصان نہ پہنچایا ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، اور اللہ بڑے علم والا ہے۔ وراثت کے احکام میں کافی تفصیل ہے، کسی کو فوراً سمجھ آ جائے یہ ضروری نہیں، کہ بڑی ڈیٹیل ہے، اس کے پورے کورس کرنے پڑتے ہیں، سمجھنا پڑتا ہے، پھر جا کے کوئی تھوڑی بہت سمجھ آتی ہے کہ وراثت کو کیسے تقسیم کرنا ہے، کس کا کتنا حصہ ہے۔ تو باقاعدہ کسی کے پاس بیٹھ کر اس کی پریکٹس کرنی پڑتی ہے، مشق کے ذریعے۔ جب تک اس کو حل نہ کیے جائے تب تک اس کو سمجھنا مشکل ہے۔ اللہ پاک نے تو ان چند آیات میں پوری تفصیل، یعنی سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، لیکن اب ہمارا چونکہ سمجھ بڑی چھوٹی ہے، ہماری سمجھ میں باتیں آتی نہیں ہیں، اب اس سمجھنے کے لیے پوری تفصیل چاہیے، وقت دینا پڑے گا، اچھی طرح سمجھنا پڑے گا، کسی کے پاس بیٹھ کے اس کا پورا کورس کرنا پڑے گا، کسی علم میراث کے عالم کے پاس بیٹھ کے سمجھنا پڑے گا۔ ہر عالم بھی یہ نہیں سمجھا سکتا، ہر مفتی بھی اس کا ایکسپرٹ نہیں ہوتا، اس کے الگ سے ایکسپرٹس ہوتے ہیں۔ جس طرح میڈیکل کی فیلڈ میں اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، ہر فیلڈ کے الگ الگ، اسی طرح علماء کے اندر بھی اسپیشلسٹ ہوتے ہیں۔ کوئی تجارت کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، اس کے مسائل صحیح بتا سکتے ہیں، کوئی وراثت کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، وہ صرف وراثت کے صحیح مسائل بتا سکتے ہیں۔ اسی طرح علماء کے اندر بھی ایکسپرٹیز ہوتی ہیں الگ الگ کی۔ تو یہ علم میراث جاننے والا جو عالم ہے، اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے، وہ یہ مسائل صحیح سمجھا سکتا ہے، لیکن اس میں ہمیں وقت دینا پڑے گا، تب یہ سمجھ آئیں گے۔ یہاں آیات مبارکہ کی تفسیر کے پیش نظر آیات میں مذکور ورثاء کی مکمل صورتیں تحریر کر دی گئی ہیں۔ ان آیات میں اللہ پاک نے ان 1.5 پیج کے اندر نہ پوری وراثت کی ڈیٹیل اللہ پاک نے ارشاد فرما دی، ایک اصول، ایک فارمولہ، ایک قانون دے دیا ہمیں، انہیں دیکھ لیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں یہاں بیان کردہ حصوں کے ساتھ بہت سے اصول و قواعد کو ملا کر میراث کا مسئلہ حل کیا جاتا ہے، لہٰذا مزید تفصیلات کے لیے میراث کی کتابوں کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ نیز یہاں تفسیر میں تمام ورثاء کے حالات بیان نہیں کیے گئے، بلکہ صرف ان کے بیان کیے گئے جن کی صورت یہاں آیت میں مذکور ہے۔ باپ کی 3 صورتیں ہیں۔ اگر میت کا باپ ہو اور ساتھ میں بیٹا بھی ہو تو باپ کو 1/6 ملے گا۔ اگر میت کا باپ ہو اور ساتھ میں بیٹا نہ ہو، صرف بیٹی ہو، تو باپ کا 1/6 ملے گا، اور بقیہ ورثاء کو دینے کے بعد اگر کچھ بچ جائے تو وہ باپ کو بطور اسبہ کے ملے گا۔ اگر میت کا باپ ہو اور ساتھ میں نہ کوئی بیٹا ہو نہ بیٹی ہو تو باپ کو بطور اسبہ کے ملے گا۔ ماں شریک بھائی کی 3 صورتیں ہیں۔ اخیافی بھائی اگر ایک ہو تو اخیافی بھائی کو 1/6 ملے گا۔ اخیافی بھائی اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہوں، خواہ بھائی ہو یا بہنیں ہوں یا دونوں مل کر، تو انہیں 1/3 ملے گا۔ باپ، دادا، بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی کے ہوتے ہوئے اخیافی بھائی محروم ہو جائے گا۔ اسی طرح اخیافی بھائی بہن کے بھی یہی 3 احوال ہیں۔ شوہر کی 2 صورتیں ہیں۔ اگر فوت ہونے والی کی اولاد ہے تو شوہر کو 1/4 ملے گا۔ اگر فوت ہونے والی کی اولاد نہیں ہے
تو پھر 1/2 ملے گا شوہر کو۔ بیوی کی 2 صورتیں ہیں، اگر فوت ہونے والے کی اولاد ہے تو بیوی کو 8واں حصہ 1/8 ملے گا، اگر فوت ہونے والے کی اولاد نہیں ہے تو پھر بیوی کو 1/4 ملے گا۔ بیٹی کی 3 صورتیں ہیں، اگر بیٹی ایک ہو تو 1/2 یعنی آدھا ملے گا، اگر 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو 2/3 2/3 ملے گا، اگر بیٹیوں کے ساتھ بیٹا بھی ہو تو بیٹیاں اسبہ بن جائیں گی اور لڑکے کو لڑکی سے دگنا دیا جائے گا۔ ماں کی 3 صورتیں ہیں، اگر میت کا بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی یا کسی بھی قسم کے 2 بہن بھائی ہوں تو ماں کو کل مال کا 6واں حصہ ملے گا، 1/6 ملے گا۔ اگر میت کا بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی کوئی نہ ہو اور بہن بھائیوں میں سے 2 افراد نہ ہو، خواہ ایک ہو، تو ماں کو کل مال کا 1/3 ملے گا۔ اگر میت نے بیوی اور ماں باپ یا شوہر اور ماں باپ چھوڑے ہوں تو بیوی یا شوہر کو اس کا حصہ دینے کے بعد جو مال باقی بچے اس کا 1/3 ماں کو دیا جائے گا۔ بیٹے کو بیٹی سے دگنا ملتا ہے، اور جہاں بھائی اسبہ بنتے ہوں وہاں انہیں بہنوں سے دگنا ملتا ہے، اور کئی جگہ بہنیں بھی اسبہ بن جاتی ہیں اور اصحاب فرائض کو دینے کے بعد بقیہ سارا مال لے لیتی ہیں۔ ایک اور عام قاعدہ ہے کہ قریبی کے ہوتے ہوئے دور والا محروم ہو جاتا ہے، قریبی کے ہوتے ہوئے دور والا محروم ہو جاتا ہے، جیسے بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتا، باپ کے ہوتے ہوئے دادا، بھائی کے ہوتے ہوئے بھائی کی اولاد وغیرہ۔ تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے تو اللہ اسے جنتوں میں داخل فرمائے گا، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی تمام حدوں سے گزر جائے تو اللہ اسے آگ میں داخل فرمائے گا، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ دل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ وراثت کے مسائل کو اللہ نے اپنی حدود قرار دیا ہے، یہ لمٹس ہیں، ان سے آگے نہیں جانا، اور ان کے توڑنے کو اللہ کی حدیں توڑنا قرار دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ میراث کی تقسیم میں ظلم کرنا عذاب الہی کا باعث ہے۔ اس سے ان مسلمانوں کو عبرت پکڑنی چاہیے جو لڑکیوں یا دوسرے وارثوں کو وراثت سے محروم کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے جو اپنے وارث کو میراث سے محروم کرے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے جنت میں اس کے حصے سے محروم کر دے گا۔ جنت میں اگر حصہ نہ ملا کتنا بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ اپنی لڑکیوں کو محروم کر دیتے ہیں، اپنی بہنوں کو محروم کر دیتے ہیں وراثت سے، یا کسی اور کو وراثت نہیں دیں گے، یا اپنے بیٹوں کو کہتے ہیں کہ تو فارغ ہے ہماری طرف سے، آق ہے، تو نافرمان ہے اس لیے تو آق ہے، تجھے آق کر دی۔ نافرمان تو ویسے ہی آق ہوتا ہے نا، لیکن ہم آق کو سمجھتے ہیں کہ شاید اس کو اپنی وراثت سے محروم کریں گے تو ہی آق ہوتا ہے۔ آق تو ویسے ہی ہو گیا، جو نافرمان ہوا تو ویسے ہی آق ہو گیا۔ اس لیے بچوں کو وراثت سے محروم نہیں کرنا چاہیے، بیٹوں کو بھی اور بیٹیوں کو بھی۔ کئی باپ غصے میں آ کے نا بیٹوں کو بھی محروم کر دیتے ہیں، زندگی میں لکھ کے کسی اور کو دے دیں گے یا اسے کہیں گے اخبار میں دے دیں گے۔ ٹھیک ہے، ملکی قانون کے حساب سے تو شاید کر لیں، لیکن جو شرعی قانون ہے اس حساب سے نہیں کر سکتے، ان کو دینا ہی پڑے گا۔ تھوڑی دیر قریب ہو جائیں تاکہ پنکھے کے نیچے بھی ہو جائیں، آواز بھی پہنچے، تاکہ فالتو پنکھے بند ہو جائیں۔ گرمیوں میں بجلی بچائیں گے، سردیوں میں کام آئے گی۔ یہ سولر سسٹم ہے نا، تو یہ یونٹیں جاتی رہتی ہیں اپنا میں، یہ سردیوں میں پھر کام آئے گا۔ سردیوں میں پھر لائٹ کم ہوتی ہے، سورج کی روشنی کم ہوتی ہے تو بجلی کم بنتی ہے، تو یہ ابھی جتنا بچائیں گے سولر سردیوں میں کام آئے گا۔ فری دینے یا مہنگی دینے؟ جو یونٹیں ہماری ان کے پاس سیو ہوتی ہے نا، بس وہی یونٹیں ہمیں مل جاتی ہیں۔ ہاں ریٹ جو بھی ہو، لیکن ہماری اپنی یونٹیں مل جاتی ہیں۔
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے تو اللہ اسے جنتوں میں داخل فرمائے گا۔ اس آیت میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر جنت کا وعدہ ہے، اور اگلی آیت میں حضور کی نافرمانی پر جہنم کی وعید ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض ہے اور آپ کی نافرمانی حرام ہے۔ اس کسی بھی حد شرعی کو توڑنا حرام ہے، لیکن تمام حدود کو توڑنے والا کافر ہی ہے، یعنی جو ایمان کی حد بھی توڑ دیتا ہے۔ اور اگلی آیتوں میں یہی مراد ہے، کیونکہ وہاں نافرمان کے لیے ہمیشہ جہنم میں داخلے کی وعید ہے، اور جہنم میں ہمیشہ کافر رہے گا، مسلمان نہیں۔ واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فأمسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا، اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کر لیں ان پر اپنوں میں سے 4 مردوں کی گواہی لو، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھر میں بند کر دو یہاں تک کہ موت ان کی زندگی کو پورا کر دے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ بنا دے۔ مسلمانوں میں سے جو عورتیں زنا کا ارتکاب کریں ان کے بارے میں حکم دیا گیا کہ ان پر زنا کے ثبوت کے لیے 4 مسلمان مردوں کا گواہ ہونا ضروری ہے جو عورتوں کی زنا پر گواہی دیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہاں حکام سے خطاب ہے، یعنی وہ 4 مردوں سے گواہی سنیں۔ زنا کا ثبوت گواہی سے ہو تو ضروری ہے کہ زنا کے گواہ 4 عاقل بالغ مسلمان مرد ہوں، کوئی عورت نہ ہو، چاروں نیک اور متقی ہوں، اور انہوں نے ایک وقت معین میں زنا کا یوں مشاہدہ کیا ہو جیسے سرمہ دانی میں سلائی۔ نیز یہ چاروں گواہ حلف شرعی کے ساتھ گواہی دیں۔ اگر ان میں سے ایک بات بھی کم ہوئی تو زنا ثابت نہ ہوگا، اور گواہی دینے والے شرعاً 80 کوڑوں کے مستحق ہوں گے۔ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، ان عورتوں کو گھر میں بند کر دو۔ زانی عورتوں کو موت آنے تک گھروں میں قید رکھنے کا حکم زنا سے متعلق کوڑوں اور رجم کی سزا مقرر ہونے سے پہلے تھا۔ جب زنا کی حد کے بارے میں احکام نازل ہوئے تو یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ زنا اور قذف کی سزا کا بیان سورہ نور کے اندر آیت نمبر 2 اور 4 میں بیان ہوا ہے۔ تو سورہ نور کا اسی لیے حکم ہے کہ اپنے گھر کی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ، اس کی تفسیر سکھاؤ، اس کی ڈیٹیل سکھاؤ۔ عورتوں کے لیے خاص کر حکم ہے سورہ نور کے حوالے سے۔ تو زنا کی بڑی مذمت ہے۔ یہ تو شرعی حکم ہے کہ 4 گواہ ہوں، ان کے سامنے وہ واقعہ ہو، اور جو گواہ بھی نیک ہوں۔ تو اب ہے تو کام مشکل کہ بندہ بھی نیک ہو اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے بدکاری ہوتے ہوئے، اور وہ بھی چاروں نیک ہوں اور چاروں ایٹ اے ٹائم دیکھیں، بہت مشکل صورت نظر آتی ہے۔ اور جو عموماً ایسے گناہ لوگ چھپ کاری کرتے ہیں، لیکن جو ملکی قانون ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک بھی گواہ نہ ہونا، کوئی بھی گواہ نہیں ہے، کسی کے بدکاری کا کوئی کہتا ہے کہ فلاں نے اس کے ساتھ بدکاری کی ہے، کوئی بھی کمپلین کر دے، اب اس کا وہ ٹیسٹ جو ہوتا ہے، کیا نام دیا جاتا ہے، وہ ٹیسٹ ہوتا ہے، اور اس کے بعد اگر اس میں ثابت ہو جائے اس کی سزا ملکی قانون میں کسی بیس پہ، خالی ٹیسٹ کی بیس پہ سزا ہو جاتی ہے۔ ہاں جو شرعی قانون ہے اس میں ہے کہ وہ 4 گواہ ہوں گے، اور اس کے بعد چاروں نے دیکھا ہو، ایٹ اے ٹائم دیکھا ہو، چاروں نیک ہوں، تو اس صورت میں شرعی سزا ہے۔ لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ چونکہ 4 نہیں تھے اور اکیلے میں کر لیا، تو ٹھیک اکیلے میں کر لیا، لیکن جب وہ میڈیکل ٹیسٹ ہوگا، رپورٹ آئے گی، اس بیس پہ سزا ہو جائے گی ملکی قانون کے حساب سے۔ ہاں لیکن جو لوگ یہ سمجھتے اس چھپ کے گناہ کرتے ہیں نا، اللہ کا ڈر ہو پھر تو مسئلہ ہی حل ہو جائے نا۔ خوف خدا نہیں ہے، اسی لیے تو گناہ ہو رہے ہیں۔ خوف خدا ہو، یہ ذہن میں بیٹھ جائے اللہ دیکھ رہا ہے، بس یہ بات دماغ میں بیٹھ جائے اللہ دیکھ رہا ہے، تو پھر تو بندہ نہ اکیلے میں گناہ کرے گا نہ کسی کے سامنے کرے گا۔ لیکن ہمارے ہاں لوگوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ لوگوں نے جنہوں نے کچھ نہیں کرنا، کچھ نہیں کر سکتے ہمارا، ان سے ڈرتے ہیں، اور اللہ جس نے سزا دینی ہے اس کا خوف نہیں ہے، جس وجہ سے خوف خدا نہ ہونے کی وجہ سے تو پورے معاشرے میں بگاڑ آ رہا ہے کہ لوگ ڈرتے نہیں ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، یہ بات دل و دماغ میں بٹھاتے نہیں۔ اپنے بچوں کی بھی یہ تربیت کرنی چاہیے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو انشاءاللہ بچوں کی اچھی تربیت ہوگی، بچے بھی گناہ سے بچیں گے۔ اس آیت کے اندر زنا کرنے والوں کی سزا سے متعلق بعض احکام بیان ہوئے۔ اس مناسبت سے زنا کی مذمت پر 4 احادیث ذکر کرتے ہیں۔
تاکہ مسلمانوں پر زنا کی قباحت اور برائی مزید واضح ہو اور اس برے فعل سے بچنے کی کوشش کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت کسی قوم میں اس کو داخل کر دے جو اس قوم سے نہ ہو، یعنی زنا کرایا اور اس سے اولاد ہوئی، تو اسے اللہ کی رحمت کا حصہ نہیں ملے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بستی میں زنا اور سود ظاہر ہو جائے تو انہوں نے اپنے لیے اللہ کے عذاب کو حلال کر لیا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قوم میں زنا ظاہر ہوگا وہ قات میں گرفتار ہوگی، جس قوم میں رشوت کا ظہور ہوگا وہ روب میں گرفتار ہوگی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں بوڑھے زانی پر لعنت کرتی ہیں، اور زانیوں کی شرمگاہ کی بدبو جہنم والوں کو ایذا دے گی۔ یہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جوانی میں تو لوگ یہ گناہ کرتے ہی ہیں، جن کو عادت ہوتی ہے بڑھاپے میں بھی نہیں چھوڑتے، بال سفید ہو جاتے ہیں، عمر 80 90 سال عمر ہو جاتی ہے، چونکہ عادت پڑی ہوتی ہے، وہ عادت نہیں جاتی، اور پھر بوڑھے زانیوں کے لیے یہ سزائیں اس پر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں لعنت کرتی ہیں۔ ایسی بری عادت ہے کہ بڑھاپے میں بھی عادت نہیں جاتی، اللہ اس سے بچائے۔ اور اب تو اتنے ذرائع اس کے آسان ہو گئے ہیں، جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے سارے معاملات، پہلے تو لوگ چھپ چھپا کے کرتے تھے، لیکن ابھی تو ہر محلے میں، ہر ادارے میں، ہر کالج یونیورسٹی میں، یہاں تک کہ اسکولوں میں چھوٹے چھوٹے بچے، اتنی اس کی اویئرنیس عام ہو چکی ہے کہ پرائمری کلاس کے بچے ہیں ان کو بھی ساری ڈیٹیل پتہ ہوگی، اور بڑا ماحول خراب ہے، خصوصاً تعلیمی ادارے ہو گئے، جتنے بھی ادارے دیگر بھی ادارے ہو گئے، ہر ادارے کے اندر چونکہ مکس اپ کھاتا ہے، پردے کا نظام ہے نہیں، مرد عورت مکس ہیں، مخلوط ہیں، چاہے ہسپتالوں میں دیکھ لیں، دیگر اداروں میں دیکھ لیں، جہاں بھی کھاتا مکس اپ ہے، پردے کا انتظام نہیں ہے، وہاں پھر شیطان یہ سارا کچھ کروا رہا ہے۔ جب قرآن پہ عمل نہیں کریں گے، اسلامی احکامات پہ عمل نہیں کریں گے، اسلام نے پردے کو حکم فرمایا، جب پردہ ہوگا، نکاحوں کا پردہ ہوگا، عورتیں پردہ کریں گی، سامنے نہیں آئیں گی، تو یہ اس میں رکاوٹ بن جائے گی۔ لیکن جب اوپن ہی ہو جائیں گی، نہ انہوں نے پردہ کرنا ہے، نہ مردوں نے آنکھوں کو پردہ کرانا ہے، تو پھر دونوں طرف سے یہ سلسلہ ہے، تو پھر اس کا رزلٹ یہ نکلے گا، ناجائز بچے، کچرا کنڈی پہ پڑے ہوئے بچے آئے دن ملتے ہیں، اور اتنے کیسز ہو رہے ہیں، اتنے کیسز کی بدکاری کے ہو رہے ہیں، بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ اسلامی ممالک، دوسرے ملکوں میں تو ہے ہی ایسا، اسلامی ممالک کے اندر یہ کھاتے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اسی طرح ہاسٹلس دیکھ لیں، وہ گناہوں کے اڈے بن چکے ہیں، لیکن بس اس طرف کسی کی توجہ نہیں ہے، اور آئے دن جو واقعات ہو رہے ہیں اسکولوں میں، کالجوں میں، ٹیچر یہ کر رہا ہے، نمبر دینے کے بارے میں، ہمیں نمبر تب دوں گا کہ یہ ہوگا، تو ویڈیوز باقاعدہ ریکارڈ ہو رہی ہیں اور سریعام دیکھا جا رہا ہے سلسلہ۔ تو اپنے بچوں پہ خصوصی نظر رکھنی چاہیے، اور اس طرح کے معاملات سے، تاکہ ہمارے اولاد، ہماری نسلیں بچ سکیں، اور صحیح گہری نظر رکھنی پڑے گی۔ چاہے بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے، چاہے بچہ اسکول میں پڑھتا ہے، کالج میں ہے، یونیورسٹی میں ہے، بچہ ہے یا بچی ہے، ان دونوں پہ گہری نظر رکھنی پڑے گی، کڑی نظر رکھنی پڑے گی، ورنہ ایسے بلیک میل ہوتے ہیں کہ والدین کو بتاتے بھی نہیں، ایسے مینٹلی بلیک میل ہو جاتے ہیں کہ بتا بھی نہیں سکتے، پریشر میں ایسے آ جاتے ہیں کہ بتائیں گے تو اب جو انہوں نے ویڈیوز بنا لیں یا وہ بلیک میلنگ کا سارا میٹیریل ہے تو وہ ہو جائے گا، تو اور زیادہ بدنامی ہوگی، تو اب اس بلیک میلنگ میں ہی کتنا وقت عرصہ گزر جاتا ہے، اس لیے بہت گہری نظر رکھنی پڑے گی۔ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور تم میں جو مرد عورت ایسا کام کریں، ان کو تکلیف پہنچاؤ، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ بے حیائی کا ارتکاب کرنے والوں کے متعلق سزا کا بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ انہیں ایذا دو، جیسے جھڑک کر، برا بلا کہہ کے، شرم دلا کے، جتیاں مار کے، زبانی بدنی دونوں طرف سے ایذا دو۔ زنا کی سزا پہلے ایذا دینا مقرر کی گئی، پھر قید کرنا، اور پھر کوڑے مارنا یا سنسار کرنا۔ یہ آیت بھی حد زنا کی آیت سے منسوخ ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ پچھلی آیت میں فاحشہ سے مراد
خود عورت کا عورت سے بے حیائی کا کام کرنا ہے۔ واللذان یأتیانہا سے مرد کا مرد سے لواطت کرنا مراد ہے۔ اس صورت میں یہ آیت منسوخ نہیں بلکہ محکم ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ لواطت اور مصاحقت یعنی عورتوں کی عورتوں سے بھی حیائی میں حد مقرر نہیں بلکہ تعزیر ہے، یعنی قاضی کی ثوابدید پر ہے، وہ جو چاہے سزا دے۔ یہی امام اعظم ابو حنیفہ کا قول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لواطت کے مرتکب کو صحابہ کرام نے مختلف سزائیں دی۔ اگر لواطت میں حد ہوتی تو ایک ہی سزا دی جاتی، اس میں اختلاف نہ ہوتا۔ حد مخصوص ہوتی ہے، جیسے 100 کوڑے ہیں یا 80 کوڑے ہیں، یہ حد ہے، جبکہ تعزیر وہ ہوتی ہے کہ جہاں شرعی حد مقرر نہ ہو بلکہ یہ قاضی کی ثوابدید پر ہو کہ جج جو چاہے سزا دے دے، چاہے تو 10 کوڑے مارنے کا حکم کر دے، چاہے 20 مروائے، چاہے کوئی اور سزا دے دے، یہ اس کی مرضی پہ ہے۔ لیکن جہاں شریعت نے حد مقرر کر دی کہ اس کو 100 کوڑے لگانے ہیں، 80 کوڑے لگانے ہیں، پھر وہی لگانے پڑیں گے۔ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں۔ فرمایا گیا کہ بے حیائی کا ارتکاب کرنے والے اگر پچھلے گناہوں پر نادم ہو جائیں اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو۔ اس سے معلوم ہوا کہ تعزیر کا مستحق مجرم اگر تعزیر سے پہلے صحیح معنی میں توبہ کر لے اس پر خواہ مخواہ تعزیر لگانا ضروری نہیں۔ توبہ کے معنی ہوتے ہیں رجوع کرنا، لوٹنا۔ اگر یہ بندے کی صفت ہو تو معنی ہوں گے گناہ یا ارادہ گناہ سے رجوع کرنا، اور اگر رب کی صفت ہو تو معنی ہوں گے کہ بندے کی توبہ قبول فرمانا یا اپنی رحمت کو بندے کی طرف متوجہ کرنا۔ اس پہ اگر حکومت توجہ دے نا تو اس کی روک تھام ہو سکتی ہے۔ اب جس طرح CCD کا محکمہ بنایا بدماشوں کو پکڑنے کے لیے، یا لوگوں میں جو خوف و ہراس پھیلاتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، یا اپنے آپ کو شو آف کرتے ہیں ڈالے دکھا کے اور اس پہ گن مین بٹھا کے روڈوں پہ گھومنا پھرنا، عوام میں ایک دہشت بنانی، بدے کو مرضہ 100 ڈالیں، 50 ڈالیں ہیں، تو پھر عوام ایسوں سے ویسی ڈری رہتی ہے، لوگوں کو فون کر کے ڈراتے ہیں۔ ایسوں کا جس طرح انہوں نے وہ بکو ٹھپا ہے اور آ کے سوشل میڈیا پہ آ کے توبہ کر رہے ہیں، کان پکڑ پکڑ کے توبہ کر رہے ہیں، میری باپ کی بھی توبہ آئندہ نہیں کروں گا، یہ سارے بدماش شریف ہو گئے ہیں۔ تو اسی طرح باقی بھی اگر گناہوں کے مرتکب افراد کو یوں ہی قابو کیا جائے، پکڑا جائے، تو یہ بھی آ کے توبہ کریں گے، اور ہمارے معاشرے سے کافی حد تک اس کا خاتمہ ہو جائے گا، بدکاری کا اور یہ ان سارے سلسلوں کا۔ کریٹو دیکھنا چاہتا جگہ جگہ غریب جا رہے ہیں، وین لے رہے ہیں، مسافر ہے۔ جی بس وہ CCD نے ابھی جس طرح پنجاب میں ہاتھ رکھا ہوا ہے، ان ساروں کو قابو کر رہے ہیں، بڑے بڑوں کو توبہ کروا رہے ہیں، اور بڑے بڑے ڈرے بھی ہوئے ہیں کہ تو انہوں نے ڈالے ہی بیچ دیے، اور کہتے ہیں ہم سے شریف ہو گئے، نیک نمازی ہو گئے، تسبیح ہاتھ میں اور نمازیں پڑھ رہے ہیں، ٹوپی سر پہ، ہم تو نیک بن گئے۔ اب نیک بنایا جا رہا ہے، اللہ سے ڈر کے نیک نہیں بنے۔ CCD نے ہاتھ رکھا، اب سارے نیک بن رہے ہیں۔ تو اسی طرح ان معاملات میں بھی جو سرعام بے حیائی کرتے ہیں، لائیو آ کے ٹک ٹاک پہ، سوشل میڈیا پہ بے حیائی پھیلا رہے ہیں، ان کا بھی یوں علاج ہونا چاہیے، یہ محکمہ ان کو قابو کرے۔ اور اسی طرح جو گستاخیاں کرتے ہیں اسلامی تبرکات کی، اس طرح صحابہ کی، اہل بیت کی، جو بھی گستاخی کرے نا ان کو بھی یوں ہی قابو کرے جس طرح ان چوروں ڈاکوں کر رہے ہیں، تو پھر یہ بھی لوگ قابو ہو جائے۔ کوئی بندہ بولے نہ کسی صحابی کے بارے میں، کسی اہل بیت کے بارے میں، حضور کی شان میں گستاخی کرنے کا کوئی سوچے گا بھی نہیں۔ لیکن اس طرف تو بھی گورنمنٹ کو توجہ دینی پڑے گی، جس طرح اس رجب خچ نے معاملہ کیا ہے اور اس پہ فتوے آ چکے ہیں، اس کے کافی جامعہ نعیمیہ کی طرف سے بھی اور فتوے جو اس نے گستاخی کی ہے اس رجب بٹ نے، تو اس کا بھی علاج ہونا چاہیے۔ گورنمنٹ کو چاہیے اس کو سزا دینی چاہیے اس رجب بٹ کو، اور جتنے اس کے فالورز ہیں نا ان کو چاہیے اس کو انفالو کرے، اور سبسکرائبر اس کو انسبسکرائب کریں، تاکہ اس طرح کا یہ بکواس آئندہ نہ کرے، اور گورنمنٹ بھی اس کو سزا دے، سخت سزا دے۔ صدق اللہ العظیم۔